اللہ کے نیک بندے آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے مطیع، اے اس کے رسول کے مطیع، اے امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے مطیع، تو جس کی فرما برداری کو، جس کی تعظیم کو چھٹے امام اس طریقے سے سلام کرے اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی تو ہر انسان کی تعظیم کا رتبہ الگ ہے۔ جب ابو الفضل العباس تعظیم کر رہے ہیں تو چھٹے امام، وقت کے امام سلام کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے مطیع، اے اس کے رسول کے مطیع، اے علی ابن ابی طالب کے مطیع، اے حسن و حسین کے مطیع، آپ پر سلام۔ توجہات۔ تو انسان کے تعظیم کرنے کے مراتب ہیں، ہر انسان اپنے اپنے حساب سے تعظیم کرتا ہے۔ اچھا، اسی زیارت کے اندر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، چھٹے امام مولا عباس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ۔ بہت توجہ۔ چھٹے امام سلام کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور لعنت ہو اس شخص پر جو آپ کی معرفت سے محروم رہے گا۔ چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ لعن اللہ من جہل حقک، جو آپ کے حق سے جاہل رہ گا اس پر لعنت خداوندی ہو۔ واستخف بحرمت، اور جو آپ کی حرمت کو کم سمجھے اس پہ بھی خداوند عالم کی لعنت۔ یعنی اب انسان کے اوپر ابو الفضل العباس کی معرفت کو خداوند عالم نے واجب کر دیا۔ ابو الفضل العباس کی معرفت واجب ہے، اگر واجب نہ ہوتی تو کبھی بھی چھٹے امام ابو الفضل العباس کے حق سے جاہل رہنے والے پہ لعنت۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے ابو الفضل العباس علیہ السلام کی۔ تو ابو الفضل العباس کی معرفت ہر انسان پہ کیا ہوئی؟ واجب۔ اچھا، ذرا تعظیم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ تعظیم جب خداوند عالم کا حکم آ گیا قرآن کریم میں کہ دیکھو تعظیم کرنی ہے اللہ کی نشانیوں کی، اس کے شاعر کا احترام کرنا، تو اب جب حکم آ گیا تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، بہت توجہ۔ یا تو انسان اللہ کے حکم کو مان کر تعظیم کرے گا یا تو تعظیم نہیں کرے گا۔ توجہات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا کا حکم آ گیا کہ دیکھو نماز پڑھو، تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو انسان نماز پڑھے گا یا نماز نہیں پڑھے گا۔ خدا کا حکم آ گیا کہ روزہ رکھو، تو یا تو روزہ رکھے گا یا تو روزہ نہیں رکھے گا، کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی۔ تو تعظیم اگر انسان کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، فبہا تعظیم ہو رہی ہے، لیکن اگر انسان تعظیم نہیں کر رہا تو پھر کیا کر رہا ہے؟ بہت توجہ، توہین کر رہا ہے، بہت توجہ۔ تو انسان تعظیم نہیں بلکہ توہین کر رہا ہے اگر وہ خدا کے حکم کو نہیں مان رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ دیکھو جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا تو یہ ان میں سے ہوگا کہ جس کے دل صاف ہو، جن کے دل پاک و پاکیزہ ہوں گے، جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کوئی کدورت، کوئی عداوت نہیں ہوگی۔ توجہات ہے۔ تو اب احترام وہی کرے گا جس کا دل صاف ہوگا۔ ابو الفضل العباس کون ہے کہ جنہیں چھٹے امام کیا کہہ کر سلام کر رہے تھے؟ اللہ کے مطیع۔ اطاعت ایسی ہے ابو الفضل العباس کی۔ اب ذرا دو جملے حضرت ابو الفضل العباس کی شان میں بھی سماعت کرتے چلیے کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی۔ کون ہے ابو الفضل العباس کہ جن میں خودداری کی صفت پائی جاتی ہے؟ بہت جنگوں میں بہادری کا، ان کے اندر شجاعت کا ایک محور پایا جاتا ہے، بہت توجہ۔ جن کا علم و معرفت ایسی ہے کہ جب ایک مرتبہ امیر المومنین نے سوال کیا کہ اے عباس ذرا بتائیے کہ خدا کتنے ہیں، تو کہا ایک، بہت توجہ۔ اس کے بعد جب کہا کہ ذرا اب دو کہہ کر دکھائیے تو کہنے لگے کہ میں دو اس زبان سے کیسے کہوں کہ جس سے ابھی میں نے ایک کہا۔ تو توحید کو امیر المومنین نے اس طرح سے ابو الفضل العباس کے دماغ میں ڈالا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس سے ابھی ایک کہا دو نہیں کہہ سکتے۔ توجہ ہے۔ تو علم و معرفت ایسی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے روایات ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ابو الفضل العباس کو علم اس طرح سے عطا کیا جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کو علم دیتی ہے، چوچ میں چوچ کو ڈال کر کھانا کھلاتی ہے، اس طریقے سے ابو الفضل العباس کو علم دیا۔ بہت توجہ۔ تو علم کا معیار کیسا ہوگا کہ جہاں پر دو امام پروان چڑھے ہوں وہاں ابو الفضل العباس پروان چڑھے۔ بہت
جہاں حسن و حسین کی ولادت ہوئی اسی گھر میں ابوالفضل عباس کی ولادت ہوئی، تو ان کی معرفت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ سارے کمالات کو خداوند عالم نے امیر المومنین کو عطا کیا، اور امیر المومنین نے اپنے سارے کمالات ابوالفضل عباس کو دیے ہیں۔ شجاعت اپنی دی ہے، علم اپنا دیا ہے، سخاوت اپنی دی ہے، بڑوں سے محبت اور ضعیفوں سے شقافت جو ہے وہ اس طریقے سے عطا کی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آ رہا ہے جو ہے۔ تو اب جملہ اگر آپ کے حوالے کروں کہ غلط نہ ہوگا کہ جہاں پر سارے کمالات جمع ہوں اس حسین چہرے میں، کہ جہاں پر حسن و جمال کا سمندر موجیں مار مار کر یہ بتا رہا ہوتا تھا کہ یہ دیکھو یہ ہے قمر بنی ہاشم، ساری صفات و کمالات موجود ہیں، ان ساری صفات و کمالات کے ساتھ ابوالفضل عباس کے پاس وہ چہرہ تھا کہ جب رات کی تاریکی میں گھر سے نکلتے تو پھر روایات بتاتی ہے کہ انہیں کسی روشنی کی، کسی نور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مرتبہ عظمت ابوالفضل عباس پر صلوات پڑھیے محمد و علیہ